السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمت و برکت نازل انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، درس کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا، عمر اللہ تعالی عنہ اور نزول قرآن کریم. گزشتہ درس میں اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کی سوجھ بوجھ، فکر بہت بہتر، اچھی، صاف ستھری تھی، اور ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش کے مطابق، ان کی چاہت کے مطابق یا ان کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. گزشتہ درس میں 4 مثالیں اس کے حوالے سے رکھی گئی تھیں کہ ان کی سوچ ایسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سوچ کے متعلق مشورہ دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی خاموش رہا کرتے تھے، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے نبی بولتے نہیں تھے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کے مشورے کے مطابق قرآن نازل کر دیا، وہ شریعت بن گئی. ان میں سے ایک تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، خانہ کعبہ کے ارد گرد کہیں سے بھی نماز پڑھیے نماز ہو جائے گی، کہیں سے نماز پڑھائی جائے نماز ہو جائے گی، لیکن کوئی ایک جگہ متعین ہو جائے کہ جہاں سے ہمیشہ پڑھایا جائے. یہ ان کی خواہش تھی کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا دیں. اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق آیت کریمہ نازل فرما دی. ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ نبی کے پاس آتے تھے، اچھے برے ہر قسم کے لوگ. ان کی خواہش تھی کہ نبی کی گھر والیوں کو کوئی دیکھے نہ،
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی اس پر حکم نہیں لگاتے تھے، پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنین کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کیوں پردہ کریں، جلباب ڈال لیں۔ ان کی خواہش تھی کہ لوگ امہات المومنین نبی کو پریشان نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو بدل دے گا۔ یہ اپنی بچی کو ڈرا رہے تھے کہ دیکھو نبی کو پریشان مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وہی مفہوم کی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ تمام بیویوں کو طلاق دیجیے، پریشان کر رہی ہیں، ان سے بہتر بیویاں مل جائیں گی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ تھا، منافقین کی جنازے کی نماز پائے نبی نہ پڑھائیں، آپ بضد تھے کہ نہ پڑھائیں، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ پڑھا دیں، چاہے ان کی مغفرت ہو یا نہ ہو، بالآخر پڑھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی آج کے بعد سے کسی منافق کے جنازے کی نماز آپ نہ پڑھائیے، نہ ان کے قبر پہ جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ چند چیزیں اس سے پہلے والے درس میں پیش کی جا چکی۔ آج کے درس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی موافقت، ان کی سوچ، ان کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ شرف کی بات ہوا کرتی ہے کہ کسی کی سوچ کے اعتبار سے، خواہش کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حکم نازل کر دے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، کیوں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آیت کریمہ نازل فرما دی تو جو ہماری خواہش تھی وہ حکم بن گیا، اب سب کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک واقعہ دیکھیے، بدر کی جنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ تھی کفار اور مسلمانوں کے درمیان، اور اللہ کا شکر، اس کا فضل، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دی، اور کفاروں کا بہت بڑا خسارہ ہوا، جانی مالی ہر اعتبار سے۔ ان کے 70 بڑے بڑے جو سردار تھے وہ مارے بھی گئے، اور ایسے ہی 70 قید ہو کر کے آئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک مسئلہ درپیش آ گیا کہ یہ 70 جو ہم لے کر کے آئے ان کو کیا کریں، کیونکہ اس سے پہلے نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی قیدی قید ہو کر کے آئے تھے، اور نہ اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق کوئی حکم نازل فرمایا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، ان قیدیوں کو رکھا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اے اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور بدلے میں فدیہ لے لیا جائے، مال لے لیا جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مال لے کے چھوڑنے کا، آزاد کرنے کا، کہ اولاً ہم اس مال کے ذریعے سے مزید تیاری کر سکیں گے، دشمنوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر سکیں گے مال ہونے کے بعد، اور دوسرا جن کو ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے خاندان قبیلے کے لوگ ہیں، چھوڑنے کے بعد ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ اور سوچ جو ان کی تھی ابو صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی، واقعتاً عمومی لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ بھئی مال مل جائے گا تو مال کے ذریعہ سے مزید تیاری کر لیں گے، اور ان لوگوں کو اگر موقع دیا جائے تو ہمارے حسن سلوک، اخلاق حسنہ جو ہم ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے شاید ان کے دل میں نرمی آئے اور یہ اسلام قبول کر لیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی واللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ما ارى الذي راى ابو بکر، میں ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں رکھتا، میری رائے دوسری، ولکنی ارى ان تمکن فنضرب اعناقهم، میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، اور صرف اتنا نہیں کہ گردن مار دی جائے، بلکہ یہ ہو کہ مسلمانوں میں جو ان کا قریبی ہے نا ان کو دو، تاکہ مسلمان اپنے قریبی کو قتل کر دیں۔ مثال بھی دیا کہ اللہ کے نبی مجھے موقع دیجیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے عقیل کو کیجیے، ان کے بھائی ہیں، سگے بھائی، عقیل اس وقت تک نہیں آئے تھے، ان کو دیجیے، علی اپنے بھائی کو قتل کر دیں، اور فنا فنا رشتہ دار میرے ہیں ان کو میرے حوالے کیجیے، میں ان کو قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، دو قسم کی رائے آئی تھی، ایک یہ کہ چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، اور دوسری رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں، چنانچہ آپ نے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار کر لیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے، اور دو فائدے حاصل ہوں گے، ہم تیاری بھی مزید کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے بھائی بندو ہیں، آگے چل کر اسلام قبول کر لیں۔ دوسرا دن ہوا، ابوبکر عمر اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جِئْتُ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کہتے میں پہنچا تو اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی ای شیء تبکی، مجھے خبر دیجیے کس چیز کی بنیاد پر یہ آپ کا رونا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے آپ کا اور آپ کے ساتھی ابوبکر کا۔ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، اگر اس وجہ کو جاننے کے بعد مجھے رونا آ گیا تو میں روؤں گا، اور وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً، اور اگر اس کو سننے کے بعد مجھے رونا نہ آئے تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، تو پھر رونے کی میں ایکٹنگ کروں گا، میں اپنا چہرہ ویسا بناؤں گا جیسے روحانسے کا ہوا کرتا ہے، کہ کم از کم دل سے نہیں رو رہا ہوں تو چہرے سے روؤں، لیکن میں آپ کی مطابقت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مطابقت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمارا رونا اس بات پر ہے کہ کل جو رائے آئی تھی اور میں نے ان کے رائے پر عمل کر لیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے، اور یہ کہ پہلے عذاب کو مجھ سے قریب کر دیا تھا، جیسے یہ درخت ہے، ایک درخت وہاں موجود تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب تک عذاب مجھ پر آ چکا تھا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو روکا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیا ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم، لولا، اس کے بعد دوسری آیت کریمہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ انفال کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نبی کے لیے ابھی یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ قیدی بنا کے رکھیں، فدیہ لے کے چھوڑیں، بلکہ حتی یدخل فی الارض، اس طرح کے جو شدید قسم کے لوگ تھے ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اور تریدون عرض الدنیا، آپ دنیا چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے دھمکی دی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر یہ بات پہلے ہی میں نے نہ لکھ دی ہوتی کتاب اللہ میں تو اس کی وجہ سے تم پر عذاب آ سکتا تھا، لیکن رب العالمین بخشنے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، ہاں وہ مال جو تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے وہ تم کھا سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے معافی طلب کرتے رہو، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اعتبار سے، ان کی سوچ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاملے میں مشورہ دیا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم نازل نہیں کیا تھا، اور جس چیز کے بارے میں حکم نازل نہ ہو نبی کو حکم تھا کہ مشورہ کرنے کے بعد دو رائے آئیں اور اللہ کے نبی نے ایک کو اختیار کر لیا۔ بظاہر کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن حالات کے اعتبار سے کفار کو مزید کمزور کرنا مقصد تھا، ان کی جڑ مٹا دیں تاکہ آئندہ یہ کبھی حملہ کرنے کی ہمت نہ کریں۔ اس وقت مناسب فیصلہ یہی تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے بعد میں آیت کریمہ میں نازل فرما دیا۔ تو عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ یہاں ایک بات دیکھنے کی، ایسا نہیں ہے کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ نبی سے بڑا تھا، نعوذ باللہ، نہ ہی یہ کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مقام و مرتبہ بڑا تھا، نہیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی امتی نہیں آ سکتا ہے۔ دوسرا، امتیوں میں ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں معاملہ یہ تھا کہ رائے کی بات ہے، اپنی رائے لوگوں نے پیش کی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کا حکم یا اس کے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ مشورہ دیا گیا اور اس مشورے میں بعض کی رائے کچھ تھی، بعض کی رائے کچھ تھی، لہذا جو رائے درست تھی عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ایسے بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک افضل ہے، ایک مفضول ہے، ایک کا مقام مرتبہ زیادہ بلند ہے، ایک کا کم ہے، لیکن مشورہ کرنے میں کبھی کبھی جو کم مقام و مرتبہ کا شخص ہوتا ہے اس کی رائے زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، آپ کے گھر میں بہت سارے افراد ہیں، آپ ممکن ہے ذمہ دار ہوں، پھر آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے، کسی مسئلے پہ مشورہ کریں تو آپ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، بیوی کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، بچوں کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم کسی ایک رائے پر عمل کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا۔ اب اس کی رائے کے صحیح ہو جانے سے اس کا مقام و مرتبہ والدین سے بڑھ نہیں جاتا۔ یہ الگ چیز ہے کہ رائے کس کی کب صحیح ہے۔ تو بہرحال یہاں مقام و مرتبہ کی بات نہیں ہے، بلکہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ رب العالمین نے ان کی رائے کے مطابق، ان کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کتنا مضبوط تھا، ایمان کتنا مضبوط تھا کہ اس کے مقابلے میں اپنوں کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ کیا کہا یہ کہ جو ہے ان کو قتل کرو، اور قتل کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو جس کا قریبی ہے اس کے حوالے کرو، میرا فلاں قریبی اس کو میرے حوالے کرو، میں اس کو قتل کروں گا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی رشتہ نہیں ہوا کرتا، جو بھی رشتہ ہے اسلام کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، محبت ہے، متابعت ہے، کہ ہر معاملے میں نبی کی بات کو ماننا ہے، نبی کے جیسے رہنا ہے، نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کہا، اللہ کے نبی وجہ بتائیے، رو کیوں رہے؟ اگر مجھے وجہ بتانے کے بعد مجھے رونا آ گیا تو دل سے روؤں گا، لیکن اگر مجھے رونا نہیں آیا تو بناوٹی میں رہوں گا، تاکہ آپ کی مطابقت ہو جائے۔ یہ نبی سے عقیدت ہے، محبت ہے، اتباع کا جذبہ ہے کہ ہر حالت میں ہم نبی کے ساتھ ہیں، چاہے فیصلہ کچھ بھی ہو۔ یہاں ایک چیز اور جوڑتے چلیں، بس اوقات بہت سارے بھائی ہوتے ہیں کسی مشورے میں شریک ہوتے ہیں، اب اگر ان کی بات مان لی گئی تو وہ خوش ہیں، اور ان کی بات نہ مانی گئی تو ارے ہم نے کہا تھا نا کہ ایسا ہم کو اب آئندہ مت بلائیے گا میٹنگ میں، جب ہماری بات ہی نہیں مانتے تو ہم کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں لوگوں میں آ جاتی ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں رائے ان کی نہیں مانی گئی، رائے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی مانی گئی تھی، اور نتیجہ بھی ان کے رائے کے مطابق آیا تھا، اس کے اعتبار سے نہیں آیا تھا۔ اس کے باوجود یہ ناراض نہیں ہوئے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی، اس کے بعد ان کے اندر اکڑ نہیں آیا کہ میری بات صحیح تھی، مان لینا چاہیے ورنہ ایسا، یہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح،
میں آپ کے ساتھ رونے کو تیار ہوں، چاہے رونا آئے یا نہ آئے۔ یہ طریقہ ایک مومن کا ہوا کرتا ہے، مسلمان کا ہوا کرتا ہے۔ جو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ، عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نزول قرآن کا ایک موقع یہ بھی تھا کہ عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق ہیں، عمر الخطاب ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عموماً یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ قرآن نازل ہوتا تھا تو ان لوگوں کو جانکاری رہتی تھی کہ یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی، اور اس کو یہ لوگ محفوظ رکھتے تھے کہ فلاں آیت کریمہ فلاں مقام پر فلاں وقت نازل ہوئی، اتنا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک یہودی شخص سے آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ لوگوں کے یہاں ایک ایسی آیت ہے جس کو آپ لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، اگر وہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیں گے۔ یعنی ایسی آیت کریمہ ہمارے توریت کے اندر آئی ہوتی تو جس دن وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید بنا لیتے۔ عمر الخطاب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے توریت میں نازل ہوتی تو اس کے نازل ہونے والے دن کو عید کا دن بنا لیتے؟ تو اس نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے بطور دین اسلام سے راضی ہو گیا کہ یہ فائنل ہے، اب اس کے بعد نہ دین میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، مکمل دین آ چکا ہے، مکمل کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ دین کے اعتبار سے اب کوئی اگر دین رہے گا تو اسلام رہے گا، اس کے علاوہ کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز تھی، یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ آئندہ اب کوئی دین نہیں، یہی دین ہے۔ کسی کو اگر ہدایت پانا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسی اسلام پر عمل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے یہ آیت کریمہ کہاں اور کیسے نازل ہوئی ہے، چنانچہ فرماتے قد عرفنا ذلک اليوم، ہم وہ دن جانتے ہیں، والمکان الذی نزلت فیہ، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفہ یوم جمعۃ، کہ وہ دن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی۔ وہ عرفہ کا دن ہے، وہ عرفہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ رب العالمین نے ہمارے لیے دو عید کو اکٹھا کر دیا تھا، ایک جمعہ کا دن جو ہمارے لیے ہفتے کا عید ہوا کرتا ہے، ایک عرفہ کا دن جو جس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا ہے۔ لہذا اب ہمیں مزید اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے طور پر عید منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم۔ وجہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عموماً عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کیا بیان فرما رہے ہیں، اس کو یہ محفوظ کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ اس واقعے سے ایک بات ثابت ہوتی ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دین ہمارا مکمل ہے۔ کب مکمل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کس مقام پر؟ عرفہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، حجۃ الوداع، جو آپ کا اکیلا اور آخری حج ہے۔ اسی موقع پر عرفہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، جہاں سے یہ بتا دیا گیا کہ دین مکمل، اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس میں سے گھٹایا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔
کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں چیز کو نکال دو قرآن کا، وہ اس لیے کہ وہ دین نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فلاں چیز کو دین میں داخل کر دو، قرآن کے اندر نہیں ہے تو کیا ہوا، بعد میں بڑھا دیا جائے، یہ سوچ نہیں چلے گی۔ کیا دین وہاں مکمل ہو گیا، اب اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں چلے گا، اور نہ دین اسلام کے اندر کمی اور زیادتی چلے گی۔ اس مسئلے کو لوگوں نے نہیں سمجھا، اس مسئلے کو لوگوں نے نہیں سمجھا، مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ بہت سارے مسائل میں جو دین کا حصہ نہیں تھا، لوگوں نے دین کا حصہ بنا کر کے اس پر اتنا سختی سے جم گئے کہ اصل دین ہمارا غائب ہو گیا، اصل دین ہمارا غائب ہو گیا۔ اب کو میں مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ ابھی محرم کا مہینہ اب شروع ہو گیا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں عاشورہ کے دن لوگ ماتم کرتے ہیں۔ آپ کسی غیر مسلم سے سوال کریں یا عام مسلمان سے سوال کریں کہ بھائی محرم میں دین کے اعتبار سے کیا ہے، دین کے اعتبار سے کون سا عمل کیا جاتا ہے؟ عموماً عام مسلمانوں کا بھی اور غیر مسلمین کا بھی یہی جواب ہوگا کہ اس میں 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے ماتم کیا جاتا ہے، تعزیہ نکالیے۔ عموماً یہ جواب ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں، یعنی حضرت حسین کی شہادت پہ ماتم کرنا یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ جواب، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے تو یہ دین ہو جائے گا، یعنی یہ واقعہ ہوا اور اسی طریقے سے آپ نے ماتم کیا، ماتم کرنے کا حکم دیا۔ اگر نبی کی زندگی میں اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے تو وہ دین ہے، دین پر عمل ہوگا، لیکن اگر اس کے بعد کا ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا، تو دین مکمل ہو چکا ہے نا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو بعد میں کوئی چیز دین نہیں بنایا جا سکتا۔ اب کسی سے کہہ دے بھائی یہ دین نہیں ہے تو آپ فوراً جواب کیا ملتا ہے؟ تم لوگ آل بیت سے محبت نہیں کرتے، آل بیت سے نبی کے گھر والوں سے تمہیں محبت نہیں، حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں۔ میرے بھائی میرا عزیز، محرم میں اصل کیا ہے وہ غائب ہو گیا، نقلی چیز آ گئی، وہ ماتم سب جانتے ہیں، لیکن عاشورہ کا روزہ جو اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، اللہ کے نبی نے اس کو باقی رکھا، یہ عام مسلمان نہیں جانتا، غیر مسلمین اس کو نہیں جانتے۔ وہ کیا جانتے ہیں کہ 10 محرم کو ماتم ہوتا ہے، چھٹی وغیرہ سب اسی اعتبار سے ہوا کرتی ہیں۔ وہی میں نے کہا کہ اگر یہ نبی پر آیت کریمہ کے نزول سے پہلے کا واقعہ تو دین ہے اور اس کے بعد کا واقعہ تو دین نہیں، ایسے فیصلہ کرتے چلے جائیں۔ ایک مسئلہ اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں کہوں گا، بہت سارے بھائیوں کی سوچ یہ ہے کہ مسلک اپنانا، ایک فرقہ متعین کرنا ضروری ہے۔ مختلف فرقے ہیں دنیا کے اندر، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، اس میں بھی مختلف فرقے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی فرقے میں آپ داخل نہ ہو تب تک اسلام میں داخل نہیں ہو، اور گویا ایسا شخص، بعض لوگ سیدھا کہتے ہیں کہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اگر یہ معاملہ نبی کی زندگی میں اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے ہے تو واقعتاً دین ہے، کسی نہ کسی فرقے کو اپنانا ضروری ہو جائے گا، اور اگر نبی کی پر یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کسی بھی دور میں ہوا ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا، اس کو ضروری نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور آپ غور کر لیجیے، امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب بعض کے لوگ ہیں، بڑے ائمہ ہیں، دین کے امام ہیں، علم کے امام، علم کے پہاڑ ہیں، یہ ان کی باتوں کو سنا جائے گا، سمجھا جائے گا، لیکن ان کے نام پر فرقہ نہیں بنایا جائے گا، انہوں نے بھی منع کیا۔ اور یہ چیز اگر کوئی واجب قرار دیتا ہے تو گویا کہ دین میں نئی چیز بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ نبی کے دور میں نہیں تھا۔ ہاں، کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں قرآن و سنت، قرآن کی آیات، احادیث پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پوچھنا ہے، اپنے علماء سے
کتابوں کو پڑھ کر کے ان سے پوچھ کر کے معلوم کرنا ہے، جتنے ائمہ ہیں سب کا احترام کرنا ہے، جہاں اچھی باتیں ملیں لے لینا ہے، جتنے آج کے علماء کرام ہیں سب کا احترام کرنا ہے، لیکن کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ کے نبی نے واجب نہیں کیا اس چیز کو ہمیں واجب نہیں کرنا چاہیے، ضروری نہیں قرار دینا چاہیے، وہی اللہ اسی کا نام بدعت ہو جاتا ہے۔ عید اپنی جانب سے لوگ پڑھا لیتے ہیں، عید اپنی جانب سے لوگ پڑھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن عید میلاد النبی لوگوں نے منانا شروع کیا۔ پہلے 12 وفات منایا جاتا تھا، اب وہ وفات کو جمع نہیں منانے میں کہ وفات منانا کیا ہوتا ہے عجیب سا لگتا تھا، تو اس کو بدل دیا عید میلاد النبی سے۔ حالانکہ 12 وفات سب جانتے ہیں کہ 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کے وفات ہوئی، اس کوئی اختلاف نہیں، عید منا لیا۔ سوال یہ عید ہے یا نہیں، یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ عام مسلمانوں سے پوچھئے تو کہے گا دین کا حصہ ہے، جو نہ منا ایسا نبی کا گستاخ ہے، نبی سے محبت نبی سے لگاؤ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا کے نازل ہونے سے پہلے ہے، یعنی اللہ کے نبی کے دور میں ہے، تو وہ دین ہے، منانا چاہیے، منانا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کبھی بھی کوئی ایجاد کر وہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین وہاں مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ورنہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے نا یہودی کے جواب میں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم اگر یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، تو کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم بھی ایک بڑھا لیتے ہیں، عید ہی بڑھانا ہے نا، ایک بنا لیتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں، اہم چیز ہے بھی عرفہ والے دن۔ لیکن نہیں، جس چیز کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس کو بعد میں صحابہ بھی نہیں کیے، یہ پیغام ہم کو ملتا ہے۔ ایسے ہی تو یہاں پر بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ شان نزول قرآن کے سلسلے میں عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ بہت جو ہے فکر مند رہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک نہیں کئی آیات کریمہ ہیں جس کے شان نزول کا مسئلہ آتا تو لوگ عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے پوچھتے، تو وہ بتاتے کہ اس وقت یہاں پر ایسے نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ انشاءاللہ بقیہ بات آئندہ الہی کے نصر عمل کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت در زندگی گزارنے والا بنا۔ الہی ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ الہی دنیا میں بھی ان کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔